نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 55۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر ہو تو اچھا ہو، پڑھائی ہو تو اچھی ہو، ہمارے کپڑے ہوں تو اچھے ہوں، یعنی ہم ہر کام میں کیا پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کام بھی ہو اچھا ہو، بھلائی والا ہو، خیر والا ہو، اس میں کوئی شر نہ ہو، برائی نہ ہو اس میں۔ اور یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب سے بڑی بھلائی، سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ دین کا علم، دین کی سمجھ۔ یعنی صرف اچھا یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں، ہمارے پاس کھانے کے لیے اچھے کھانے ہوں، ہمارے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر ہو، بلکہ اچھائی اور بھلائی کیا ہے کہ انسان کے پاس دین کی سمجھ ہو، وہ دین کو صحیح طور پر سمجھتا ہو، یعنی دین اسلام کو۔ جب ہمارے پاس قرآن مجید اور حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہوگی تو ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے گزار سکیں گے اور صحیح فیصلے کر سکیں گے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب عطا کرتا ہے؟ جب ہمیں خود بھی اس کی طلب ہو، یعنی ہمیں اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ دین کی سمجھ سے بھلائی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بہت پیارا کوشچن۔ دین کی سمجھ سے بھلائی کیسے حاصل ہوتی ہے، یعنی دین کی سمجھ کا بھلائی سے کیا تعلق ہے؟ تو پیارے بچوں، بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دین کی سمجھ ہوگی، یعنی جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، ہمیں کیا حکم دیا ہے، کس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کورس میں سیکھی کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کھانے کے آداب کیا ہیں، اور چھینکنے کے آداب کیا ہیں، سلام کرنے کے آداب کیا ہیں، اور صدقہ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، جب ہم اس کو سیکھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو نہ صرف ہمیں آخرت میں اس کا ثواب ملے گا بلکہ ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، ہمارے طور طریقے، ہمارے رہنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر تو لڑائیاں ہوتی ہیں نا۔ اگر ہم کھانے کے آداب میں صحیح سے کھانا نہ کھائیں اور چھینکنے کے آداب میں صحیح سے چھینکیں نہیں اور اپنا ہاتھ منہ پہ نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ بیماری بڑھ جائے گی۔ تو کس طریقے سے ہم نے کیا سیکھا دین سے؟ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر طریقہ سے گزارنا سیکھا۔ آج کا قصہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، یعنی واش روم۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ پیارے بچوں، اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہمارے لیے کیا سبق نکلا؟ ہمارے لیے دو باتیں اس میں سمجھنے اور سیکھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کتنے عقل مند تھے، کتنا اچھا کام کیا انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے خود یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واش روم سے نکلنے کے بعد وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی،
اور ان کے کہے بغیر آپ نے وضو کا پانی واش روم کے باہر رکھ دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے والدین کے لیے ایسا کرنا چاہیے. یعنی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کی کب کیا ضروریات ہوں گی. مثال کے طور پہ جب ہمارے امی ابو گھر سے باہر جاتے ہیں تو سب کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جوتے کی، چپل کی، اسی کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کے جوتے یا چپل کو تیار کر کے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جب والدین گھر واپس آتے ہیں یا ابو جاب سے واپس آتے ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے ہاتھ میں اگر بیگ ہے یا کوئی اور سامان ہے تو ہم فوراً ان کے ہاتھوں سے وہ سامان لے لیں. ان کو پانی کی ضرورت ہوگی تو ان کے کہے بغیر ان کو پانی لا کے دیں. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ضروریات، جیسے کہ والدین بستر پہ لیٹتے ہیں تو چادر اوڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے کہے بغیر ان کو چادر اڑا دینا یا ان کے کمرے کی لائٹ آف کر دینا. یہ بالکل چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے والدین کے دل خوش ہو جاتے. جیسے ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا دی. اسی طریقے سے آپ کو بھی دعا حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا. جب آپ چھوٹے چھوٹے اپنے والدین کے لیے کام کریں گے تو آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا پتہ چلی کہ جب کوئی ہمارے ساتھ ایسا کام کرے جس میں آپ کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے، جس سے آپ خوش ہو جائیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دعا دینی چاہیے. اور ہم بھی یہ دعا ہر ایک کے لیے کر سکتے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. حدیث نمبر 55. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدین. من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدین. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صحیح البخاری. حدیث نمبر 70.